نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ کا ترجمہ سوال و جواب کی شکل میں پڑھ رہے ہیں۔ آج پارہ 2 ربع 3 آیت نمبر 209 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن زَلَلْتُم، فَإِن پھر اگر، زَلَلْتُم پھسل جاؤ تم، مِن بعد بعد اس کے، ما جو، جاءتکم آ گئیں تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، پھر اگر پھسل جاؤ تم بعد اس کے جو آ گئیں تمہارے پاس واضح نشانیاں۔ واضح نشانیاں سے مراد احکامات شریعت اور معجزات ہیں۔ کیا فرمایا اس سے پہلے آیت نمبر 208 میں کیا فرمایا تھا؟ تمام کے تمام مومنوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور کیا نہ کرو، اور شیطان کے پیروی نہ کرو۔ اور کیوں نہ کرو؟ کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم پھسل گئے، کب پھسل گئے؟ جب آ گئی تمہارے پاس روشن یا واضح نشانیاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واضح نشانیاں کیا ہیں؟ تو واضح نشانیاں کیا ہیں؟ روشن دلیلیں یا واضح نشانیوں سے مراد اسلام کے انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکام ہیں، یعنی قرآن مجید میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو واضح احکامات ہمیں مل رہے ہیں ان سب پر عمل کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ مقصد یہ کہ اگر ان احکامات کے آ جانے کے بعد تم پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور دوغلی پالیسی اختیار کی، یعنی جن احکام پر چاہا عمل کر لیا، اور جہاں کوئی بات مشکل لگی، طبیعت کو ناگوار گزری یا کسی بات میں نقصان کا اندیشہ محسوس ہوا تو وہاں اپنی مرضی کر لی اور اسلام کے احکام کو پس پشت ڈال دیا، اسلام کے احکام کو چھوڑ دیا، تو جان لو کہ اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ کیا فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کچھ بات تو اللہ کی مان لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ پھسل جاتے ہیں، پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہو پاتے ہیں، شیطان کے راستے پہ چل جاتے ہیں، تو پھر کیا جان لو؟ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زبردست ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزیز ہے یعنی غلبے والا ہے، زبردست ہے یعنی اس کے حکم کے آگے کسی اور کا کوئی حکم چل نہیں سکتا، یعنی جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ان قوموں کو عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب حکمت والا ہے، یعنی اگر کسی کے اوپر عذاب آنے میں کچھ دیر لگتی ہے، وقت لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست ہے، غلبے والا ہے، جب چاہے جس پہ چاہے عذاب نازل کر سکتا ہے۔ تو کرنے کی بات کیا ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے اور اس میں شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ آیت نمبر 210 ہے، 210 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمْ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ آ جائے ان کے پاس۔ یعنی یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی جو مشرکین مکہ ہیں، آخر وہ حق بات کو کیوں نہیں قبول کر رہے؟ کیا ایمان اور حق کو قبول کرنے کے لیے وہ کسی بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور وہ بات کیا ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ ان یأتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، یعنی ان کو حق قبول کرنے میں کیا چیز مانع ہے، کیا چیز رکاوٹ پیدا کر رہی ہے؟ کیا وہ اس بات کا انتظار کریں کہ جب اللہ آ جائے گا؟ کہاں آ جائے گا؟ فی ظلل من الغمام، سائبانوں میں بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور پورا کر دیا جائے گا کام۔ یعنی یہ جو شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جو دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ آخر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آ جائے۔ تو یہ کام کب ہوگا؟ یہ کام تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سائبانوں میں
بادلوں کے کب آئے گا؟ روز قیامت آئے گا۔ واضح دلائل کے بعد اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جس پر وہ انکار کر سکیں، لیکن کیونکہ مشرکین مکہ ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں کہا ہے کہ آخر وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی واضح دلائل کے بعد اب یہی باقی رہ جاتا ہے ان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ خود بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، مگر پھر تو کام تمام ہو چکا ہوگا، اور دنیا میں تو بظاہر کچھ اور لوگوں کے پاس بھی معاملات لیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو کہا گیا کہ وہ اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور طرف اللہ ہی کے لوٹائے جاتے ہیں سب کام، یعنی سب کام کس طرف جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ لیکن دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کچھ معاملات کے فیصلے انسانوں کے پاس لے کے جاتا ہے، لیکن آخرت میں تو ایسا نہیں ہونے والا۔ آخرت میں تو سب فیصلہ، قیامت کے دن تو ہر فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی کرنا ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن، حساب کا دن آ ہی جائے گا تو پھر اس کے بعد ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایمان لانے کا وقت کیا ہے کہ انسان غیب پر ایمان لے کر آئے، آج دنیا میں رہتے ہوئے ایمان لے کر آئے۔ جب یہ پردہ ہٹ جائے گا اور حساب کا دن جو ہے وہ قائم ہو جائے گا تو پھر ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت تو سارے معاملات اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور فرشتے کے زمین پر اترنے کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس کو سورۃ الفجر میں ہم نے پڑھا ہے، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے۔ اسی طرح سے سورہ انعام میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ، اور اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے۔ تمام صحابہ اور تابعین اللہ تعالیٰ کے نزول پر ایمان رکھتے تھے اور یقین رکھتے تھے کہ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے وہ ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ ہر رات آسمان دنیا پر کس وقت؟ تہجد کے وقت۔ تہجد کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے گا جیسے اس کے شان کے لائق ہے۔ آیت نمبر 211 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے۔ کیا پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے؟ کم آتیناہم، کتنی دی ہم نے انہیں آیات، من آیت بینہ، واضح نشانیوں میں سے۔ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کتنی دی ہم نے انہیں نشانیاں واضح۔ کیا مطلب ہے اس بات کا، اور واضح نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ تو بات یہ ہے کہ واضح نشانیوں سے مراد ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی صداقت پر دلالت کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ یعنی جیسے آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ دیا، یعنی بہت سارے معجزات دیے، جیسے کہ پانی پر لاٹھی ماری تو پانی میں راستہ بن گیا، اور لاٹھی کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اور وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ سفید ہو جاتا تھا، روشن ہو جاتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اس پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ معجزات ہی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے تھے، بلکہ رسولوں پر آنے والی جو وحی تھی وہ بھی کیا تھی؟ وہ بھی تو آیات تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو آیات دی تھی ان کو انہوں نے پہچان لیا تھا، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو انہوں نے جان لیا تھا، انہیں یقین بھی ہو گیا تھا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر نہ بجا لائے جو اس نعمت کا تقاضا ہے۔ یعنی جب انسان کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا رب ہے، یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو معجزات ہیں وہ من جانب اللہ ہیں، اور اللہ نے ان کے اوپر وحی نازل کی ہے، انہوں نے دین کو سمجھ لیا، اس کے بعد کیا کیا؟ اس دین پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اس دین پر شکر ادا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کفران نعمت سے بدل ڈالا۔ بس جو اس بات کے مستحق بن گئے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کرے اور ان کو اپنے ثواب سے محروم رکھے۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ یہاں پہ کہا گیا وَمَن يُبَدِّلْ
نعمت اللہ من بعد ما جاءتہم، اور جو کوئی بدل دے گا نعمت کو اللہ کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین کی نعمت انہیں دی تھی، جو آیات معجزات دیے تھے، ان کو انہوں نے سمجھ لیا، جو احکامات ان پر نازل ہوئے تھے اس کو انہوں نے جان لیا، لیکن پھر ان احکامات کی پیروی نہیں کی، اس کا انکار کر دیا۔ تو یہ انکار کیا تھا کہ یعنی یہ جو نعمت ان کو ملی تھی اس کی انہوں نے کیا کی؟ کفران نعمت۔ اس نعمت کو بدل دینے سے مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس نعمت کو سنبھالا نہیں، اس نعمت کے مطابق عمل نہیں کیا، اپنے عمل نہیں بدلے، بلکہ اس نعمت کا انہوں نے ناشکری کی، اس کی قدر نہیں کی۔ اس کے بعد یعنی ان کے پاس یہ نعمت آ جانے کے بعد اس نعمت کی ناشکری کی۔ تو کفران نعمت کرنے والوں کو کیا وعید سنائی گئی کہ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ یہاں پر کیا کہا گیا؟ سل بنی اسرائیل، یعنی مشرکین مکہ سے کیا کریں؟ وہ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں۔ تو ان کے پاس کتنی واضح نشانیاں آئی تھیں، یعنی آج اگر مشرکین مکہ دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور طرح طرح کے معجزات طلب کر رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ان کے پاس اتنی واضح نشانیاں آئی تھیں تو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ کیا کیا، اور اگر انہوں نے ان نشانیوں کے مطابق عمل نہیں کیا اور اس دین کو قبول نہیں کیا تو پھر کیسا کیسا ان کے ساتھ عذاب آیا۔ اور اگر ابھی بھی مکہ کے لوگ جو ہیں یا مشرکین مکہ ہیں یا مدینہ کے لوگ ہیں، اگر یہ بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔